أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جولائی 1968 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 107 سے ہو رہا ہے. 26/160. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرات انبیاء قرآن کے تذکار جلیلہ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ دونوں خداوندی کو کسی نہ کسی گوشے سے نمایاں کرتے ہیں. ہر نبی کے خطے میں اس دین کا کوئی گوشہ آ جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع ہوئی، انسانوں کا خود ساتھ کا نظام جو تھا تو قومیت کا معیار خون یا نسل کے رشتے سے ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ نہیں، قومیت کا مدار آئیڈیالوجی کے اشتراک سے ہوتا ہے. کے اشتراک سے ہوتا ہے. بات اور بیٹا بھی اگر اس میں مشترک نہیں ہے آئیڈیالوجی میں، تو بیٹا بھی اس بات کا اہل نہیں ہو سکتا، باپ بھی اس بیٹے کا اہل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ طبقاتی کشمکش وجہ فساد آدمیت ہے. انسان کی تقریر انسان ہونے کی ضرورت سے ہے، اور اس طرح سے یہ ایک عالمگیر مساوات انسانیوں کا ایک سبق سے دل میں دیا. اس کا گوشہ پہلے ہی رسول کے فیصلے کے زمین میں ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد سامنے آج آئے جن کی طرف اگر تو حود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ جتنی بھی رزق کی اثرات ہے، یہ آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، دولت ہے، سروت ہے، قوت ہے، یہ سب اس لیے ہیں کہ تم کمزوروں ناتوانوں کی کمی کو پورا کرو. نہ یہ کہ جو تم کر رہے ہو کہ جہاں کہیں کوئی کمزور نظر آیا تم اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہو. تو جو دین کا گوشہ یہ ہوا کہ حکمرانی یا سیاست کا مقصد وہی ہے کہ جس طرح سے پانی آتا ہے تو جہاں جہاں نشوب ہوتا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے اور بھر کے آگے چلا جاتا ہے. نشوب و فراز میں ہمواریاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں کمزور نظر آیا اس کی ہڈیاں توڑ دی. یہ دین کا ایک اور گوشہ سامنے آیا. اس کے بعد قوم سمیر آتی ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پر ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ انسانوں کے لیے، مویشیوں کے لیے، ہر جاندار کے لیے ذریعہ رزق ہے، اور اس میں سے ہر ایک کی ضرورت یکساں طور پر پوری ہونی چاہیے. یہ دین کا گوشہ اگر تو حود علیہ السلام کے رشتے میں ہمارے سامنے آیا. اب اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں، قوم لوط آتی ہے. یہاں سوال جنسی تعلق کا آ گیا. جنسیات کے متعلق اب تک بھی عام طور سے نگاہ اسی طرف جاتی ہے کہ اگر یہ تعلق شادی کے عقد یا معاہدہ کے بغیر کام کیا جائے تو اس کو کچھ سوسائٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کچھ قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہونے والی اولاد اس طرح سے وہ اس بات کی اولاد نہیں کہلاتی، مثلاً جرسوں سے محروم ہو جاتی ہے. وہ عورت جو ہے وہ بیوی کو حقوق نہیں دے سکتی. اتنی سی چیز ہوتی ہے نا جو زنا میں ہمارے سامنے آتی ہے.
آج تک بھی مختلف معذر قانون میں جو قوانین اپنے یہاں بنائے ہیں ان میں تو جہاں تک چلے گئے ہیں کہ جو جنسی تعلق بھی اگر ایک بالغ مرد اور لڑکی میں باہمی رضامندی سے ہو تو سوسائٹی اس کو بھی جرم قرار نہیں دیتی. شادی شدہ عورت یا مرد کے ساتھ ہے تو جرم صرف اتنا ہی ہے اگر وہ عورت ہے تو اس کا مرد وہ دونوں بھی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اس کو یہ نقصان پہنچا. اگر وہ یہ دعویٰ نہ کرے تو قانون ریاست یا معاشرہ اس کو جرم قرار نہیں دیتا. یہ جو جناب ایک جرم ہے اسے جرم قرار دیا گیا ہے اور جن جگہ کو ایک پیسہ بھی کسی کو چھین لیجیے تو وہ بھی جرم ہے. کچھ بھی مقدار نگاہ سے بس یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ یہ توانائی بڑی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صحت کو اثر پڑتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کم از کم 4000 سال پہلے کی بات کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی، اور وہ کہتا یہ ہے کہ یہ جنسی بے راہ روی وہ قوموں کو لے کے ڈوب جاتی ہے. یہ نقطہ کسی کے سامنے نہیں ہے. اب بھی ضرور ہے خطی طور پہ دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کوئی انفرادی کھیل ہے ایک عورت اور ایک مرد کا. زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے قوانین بنائے جو پابندیاں عائد کرو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. وہ پابندیاں تو یہ بھی ہیں کہ چیز کی بس سوسائٹی نے کہا ہے داؤں پر کرو، اس میں کوئی اخلاقیات کی بات نہیں آتی کسی کسی. اس کے باوجود کیونکہ سوسائٹی نے ایک پابندی عائد کی ہے، اس پابندی کا توڑنا جرم قرار پائے گا. تو سوسائٹی نے جو جنسی تعلقات کے متعلق پابندیاں عائد کی ہیں بس ان کا صرف احترام ہونا چاہیے، ان کو توڑیے گا تو جرم ہو جائے گا. یہ چیز کہ اس انفرادی کھیل جو ہے جنسی تعلقات کی بیرا روی جسے آپ کہتے ہیں، سخت پرورشن جسے کہا جاتا ہے، آج کل بدنہادی جسے کہا جاتا ہے، اس سے کام تباہ ہو جاتی ہے. آپ غور کیجیے یہ ہے وہ گوشے جہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے جو کہ وہی نے دین کی نکات دیے ہیں. انسانی ذہن تو اس دور میں میں عرض کروں گا کہ اب اس قسم کے محقق پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے عمریں اس میں فرق کی ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے کو کہتے ہیں جو کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا. وہ اس نتیجے کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے 1400 سال بعد جو کہی تھی واقعی صحیح بات کہی تھی. جنسی تعلقات میں بے راہ روی سے کام تباہ ہو جاتی ہے. یہ کہ ہم قرآن کے مدعی ہیں، ہمارے یہاں تو کبھی تحقیق کی طرف نظر ہی نہیں ہوتی. وہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے ان کے دن سے کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی واسطہ نہیں، آزادانہ دور میں وہ تحقیق کر رہے ہیں. تو یہ آواز ہمارے اس دور میں پہلی دفعہ یہ بلند ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بے راہ روی کا اثر صرف افراد پر نہیں ہوتا، کام بنا ہو جاتی. آپ کو یاد ہے کہ میں جب بھی اس مسئلے کو لیتا ہوں اگر کوئی لٹریچر بہت سا اس کے بعد بھی میرا ایک موضوع بھی ہے قرآن کی روح سے اکثر تو بیشتر اور لٹریچر بھی سامنے آتا ہے، لیکن اس میں وہ جامع کتاب وہی بیبی امن کی ہے جس کو میں عام طور پر ریفرنس اور حوالہ دیا کرتا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ اس میں 80 پرمیٹیو قبائل جو ہیں جن کو ویسی قبائل آج کہا جاتا ہے، آسٹریلیا میں بسنے والے، افریقہ کے صحراؤں میں بسنے والے 80 قبائل کی زندگی کا مطالعہ کیا ان کے اندر رہتا ہے. اس میں ایک نقطہ کہ جنسی پابندیوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، جنسی بے راہ روی سے کیا خواص دیتے ہیں. پھر 16 مہذب قوموں کے اندر ایسا کیا
اور اتنی ڈاٹا اکٹھا کرنے کے بعد اس میں نتائج مرتب کر کے دیے دنیا کو، اور وہ نتیجے سے ابھی میں ابھی پیش کروں گا کہ یہ جنسی توانائی کا جو ہے، یعنی اس سے سوال نہیں ہے کہ اس میں قانونی طور پہ کون سی چیز جائے گا کون سی نہ جائے گا، وہ قانون نہیں ہوتا، شریعت کا تو اس کے یہاں تیاری پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالص بایولوجیکل حیاتیاتی اور سوشیولوجیکل سمندری نقطۂ نظر سے تحقیق کرتا ہے، اور اس نتیجے کو وہ پہنچتا ہے کہ جس قوم کے اندر جنسی تعلقات بھی وہ نہیں کہتا، اس کے ہاں عجیب لفظ ہے، سیکشل اپرچونیٹی جو کہتا ہے، مواقع کہتا ہے، وہ بڑی جامع چیز ہے، اور ابھی میں عرض کروں گا کہ مواقع کہنے سے کتنی ہمارے ہاں کی وہ چیزیں جو ہم اپنے آپ کو فروغ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ سب جائز ہے، وہ اس کے یہاں جائز اور ناجائز کا سوال نہیں، اس کے یہاں تو سوال یہ ہے کہ کس قسم کی پابندیاں ہیں جن سے قوم میں عروج کی طرف جاتی ہیں، اور ان پابندیوں کو توڑنے سے قوم میں کس طرح سے جوال کی طرف جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 3 نسلوں تک تو قوم زیادہ سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، تقریباً 100 کا، اس کے بعد تو دنیا کی کوئی قوت اس قوم کو تباہی کرنے کو جا سکتی ہے، یعنی ان کی قوم کی سیاست میں ہاتھ آنا ہو، معیشت میں ہاتھ بلند ہو، ان کی معاشرتی زندگی میں نہایت اچھی ہو، باقی اخلاق بھی نہایت عمدہ ہو، لیکن صرف جنسی بے جو ہے اس قوم کو زیادہ سے زیادہ 100 سال کی مہلت دیتی ہے، اس سے زیادہ وہ مہلت دیتی نہیں ہے، اور اس میں اعداد و شمار سے تاریخی حوالوں سے جو چیز ثابت کی ہے، قرآن اس بات میں اس قوم کو پیش کرتا ہے کہ جس میں جنسی تعلقات کی صورت وہ زنا کا سوال جو ہے، میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے آج ذرا معذرت چاہوں گا، موضوع ہی ایسا آ گیا ہے اور مجھے بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کہا یہ ہے جنسی بے، اس کے ہاں یہ زنا یا جائز تعلق کا سوال نہیں ہے، میں نے کہا ہے نا کہ مواقع اور وہ جنسی توانائی کو ضائع کرنا جسے آپ کہتے ہیں، اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ غلام کی ہوتی ہے، ہومو سیکسوالٹی جس کو کہتے ہیں، سادمی جس کو کہتے ہیں، وہ سادمی وہ دین کیپیٹل تھا قوم لوٹ کا، وہ لفظی وہاں سے آیا ہوا ہے، جیسا ہماری زبان میں بھی جو لفظ لگاتے تھا آگے ہی آئے ہوئے، اگر تو میں ہوں اس کو استعمال کرنا اچھا سمجھتا، میں نے لکھا کیونکہ اس کے حضرت دین علیہ السلام کا بھی نام شامل ہو جاتا ہے درمیان میں۔ بہرحال وہ قرآن نے اس چیز کو بطور مثال سے پیش کیا ہے، جن کی جو بھی یہ شکل ہے وہ صورتیں جتنی بھی ہیں جو جائز جنسی تعلق ہے مرد اور عورت کا، ناجائز تعلق ہے مرد اور عورت کا، مرد اور عورت کے تعلق کو وضاحت نہیں کرتا، وہ جنسی توانائی کا زیادہ جسے آپ کہتے ہیں کسے ہوتا ہے، اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو، نہایت قانون کی روح سے کسی نظر کی شریعت کی روح سے نہایت بالکل صحیح جائز تعلقات جو ہیں ان میں بھی اگر ہوا ہوتا ہے اس کا وہ کہتا ہے وہی بات جاتا ہے اس کی، وہ تو تمہاری اپنی یا تو سیٹسفیکشن ہے اپنی، یا تمہارے یہاں کی معاشر کی زندگی کی یہ بات ہے کہ تم نے جائز اور ناجائز میں اعتماد کر دی اور کچھ حدود پہنچ دی، میں تو اس سے بات نہیں کرتا، میرے نزدیک سے جس طرح جن مواقع سے بھی جو ضائع ہو جاتی ہے توانائی اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہے، اور قرآن میں جیسا میں نے کیا کہ قرآن انتہائی شکلیں پیش کرتا ہے، قرآن نے اس غیر کی یہ جو توانائی ہے جن کی اس کے غیر کی انتہائی شکل جو ہے قابل اس کو پیش کیا،
یہ کام ابھی میں پہلے وہ 4 آیتیں جو اس کے منہ میں آئیاں پیش کروں اس کے بعد عرض کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آج کی تحقیق کس طرح اس کی تعریف کر رہی ہے. تو جب اب کام لوگ بالمرسلین یہ پہلے انبیاء کرام کے ضمن میں بھی یہ آیتیں اسی طرح سے آئی ہیں کہ قوم لوط نے بھی خدا کے فرشتگان کی تکمیل کی. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا, انہوں نے کہا تم جھوٹ بول دو تباہی نہیں ہو سکتا. یہ ہے تکمیل. ایک کالا لہم اخوہم لوط ہلاکت کرتے ہیں جب ان کے بھائی بندوں میں سے بھی جو ایک پیغمبر اٹھا. اور آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ پیغمبر کسی قوم کے اندر سے آتا ہے تاکہ اس کی پہلی زندگی اس قوم کے سامنے ہو اور وہ اپنی پہلی زندگی کو ثبوت میں پیش کرتا ہے اپنے دعوی نبوت کی شراکت سے. کہا اس نے کہ ہلاکت کا کون کیا تم تباہی سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں. تم نے رسول امین میں اپنی طرف سے نہیں کرتا, خدا کا پیغام دیتا ہوں اور اس کا نتیجہ تمہیں اس تباہی سے بچانا ہے. امن کا پیغام در ہونا تمہارے لیے. حقیقت اللہ واقعی قوانین و خداوندی کی مجھے بات کرو اور وہ اجتماعی طور پر کرو میری اطاعت سے. میری ذاتی اطاعت نہیں, قوانین خداوندی کی اطاعت ایک اجتماعی نظام کی شکل میں جس کا پہلا سربراہ میں ہے. یہ ہوتا ہے اسلامی نظام. وما سلكم إله من أجر إلا على رب العالمين. یہ بات جو کہہ دو آپ کی اور یہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اور اتنی کوشش کرتا ہوں اس کے لیے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں کرتا. میرا معاوضہ اس کے ذمہ ہے جس میں یہ فریضہ میرے ذمہ آتی ہے. میں اس کا کام کرتا ہوں اس سے نفع ہو رہی. میں نے کہا تھا کہ بڑی عظیم چیز ہر فارمر کے لیے, ہر لیڈر کے لیے, ہر وہ شخص قوم کی غلاف کا دعویٰ دار بن کے اٹھتا ہے, کام سے معاوضہ لینا جو ہے اس کے لیے قرآن کے لیے تو پسند ہوتا ہے. وہ اپنے ذمے سمجھا سمجھتا ہے خدا کی طرف سے یاد کر رہا ہے کہ کام کو وہ اس کا کرتا ہے ان سے کافی کیا مانگتا ہے. اور آگے کہا کہ تمہارا دن جو ہے کہ عطا تم شکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. یہ چیز کہ تمہاری تصویر جو ہے کہ جن کی گردوں کی تقسیم کے لیے تم یہ روش اختیار کرتے جو دنیا جہان میں کبھی کسی نے وہ روش اختیار کی تو میں سچ کر دیتی تھی. یہی الفاظ مجھے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ذرا وہ سطح جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں بھی تو کہتے ہیں کہ چپ آ جاتی ہے. تو تمہاری تصویر یہ ہے قالوا لئن لم تنته يا لتكونن من المخرجين تزود بزوجك. انہوں نے کہا کہ اگر تم ان مصیبتوں سے واضح سے جو کچھ تم سوچتے ہو اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے. نتیجہ ایک سمجھیں ایک بات اس کے بعد سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ساتھ کے لیے آگے تھے اس قسم کے بریدہ کام کرتے ہوئے 7/82 وماكان بهذا كانوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. ہمیں آپس میں یہی کہا کہ یہ اگر باز نہیں آتا ہے تو اس کو نکال باہر کرو. اور یہ ہے وہ لفظ انہم اناس یتطہرون. یہ اپنے آپ کو بڑے تاجدار بناتے پھرتے ہیں جناب, باقی سارے ان کے نظاموں میں گنہگار ہیں. بڑے تاجدار تو ان کے آئے تو ہے اس میں کافی سمجھ بات ہے کہ جو برائی سے روکتا ہے اس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ سب تک لوگ آدمی جو دل آ گئے دنیا کے اندر بس باقی رسالت کی نظاموں کے اندر برائیوں میں کچھ حضور میں پھنسے ہوئے ہیں. اس قسم کا پاک بھاگ ہے تو ہمارے جیسے خراب بننے آدمیوں کے اندر آتا کیوں ہے؟ جائے کہیں جا کے لوگ بندوں کے اندر رہے, ہمارے اندر کام کیا ہے اس کا بڑے پاک بھاگ کہیں کے آ گئے.
بالکل نیچرل کی چیز آج بھی کہیں کسی سے بات کیجیے کہ یہی کچھ آپ کے ساتھ آتا ہے تو جائے جائے نہیں اپنا کام کر کے کہیں گا تب برا لگتا آ گیا تو کوئی تم کو بجائے جا کے رکھ لیا ایسا تو ہو نہیں گے بالکل وہی 4,000 5,000 سال پہلے کی بات ہوگی ریئیکشن نہیں ہوتا ہے اس لیے تو دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس یہ سب چیزیں اس چیز کی بنائی ہیں جس کے پاس دلیل ہے وہ یہ غلط اختیار نہیں کرے گا یہ کہے گا کہ تم جو کہتے ہو اس طرح سے غلط ہے یہ اس کی دلیل ہے تو قرآن پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ جن چیزوں کے خلاف جن چیزوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس لاب رہا ان کے پاس دلیل نہیں ہو سکتی دلیل کے لفظ ہے اگر کوئی بھی کسی کا عمل کسی کی حوث کو مطلب غریب بات ہے وہ تو وہ غلط ہو نہیں سکتی غلط روش کے لیے دلیل نہیں کسی کے پاس ہوگی ان سے کہیے کہ حاجی جو رہا ہے تو وہ نہیں پہنچا دیتی ہے دلیل بات اور آپ دیکھیں گے ٹی وی سے آخر تک جتنے قانون کے خلاف یہ کچھ کہا گیا انہوں نے اپنے مطلب کو بیان اور تائید میں دلیل نہیں کرنی تھی جو بات کا کام ہے موبائل دار پر ان کو بہت بڑا کاغذات کام کے آگے پائے مارا ہمیں قرآن میں 2 لفظ کیا ہیں اس میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بھائی جاہل قوم کی جہالت کی ان کے اندر 2 لفظوں میں قرآن بات کر جاتا ہے کہ جہالت یہ نہیں تھی جسے تم یہ کہتے ہو کہ یہ جانتے بھی سنیں کیسے جہالت یہ ہوتی ہے ایک جہالت اور ہوتی ہے کہ صحیح روز سے زندگی جو ہے اس سے آسمان کر دینا اس کی طرح دیکھنے ڈھالنے والے سمجھنے سوچنے والے 27/14 ان سالوں میں 28 کرے لبوسن تالا میں کام ہی پتا کیمل ساہس یا انتم تبصرون اس قسم کی ہدایت کی ایک چیز سے نکلے ہوئے ہیں تم کو سارے بچارت کو سارے بچیروں کو جان کو بوجھ کو ہر کوئی جان کو بوجھ کو ہم کچھ کرتے ہیں اور آگے آئینہ تم بتاتے ہیں رجالا صحوتن ان دونوں مثال بال انتم قوم تب حلوم اس قدر صاحب بصیرت ہونے کے باوجود اصل ہوش رکھنے کے باوجود تم جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتا ہے تو یہ جسے ہم اصل ہوش کہتے ہیں علم فن بھی کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ جو اخبار ہیں انسانیت کی ان پر بھی وہ کون کاربن ہے یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور آج کا دور تو اس کی وہ مثالیں پیش کرتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں قومی لوٹ کے بعد اس دور میں وہ چیز پیش آئی کبھی وہ بھی نہیں آیا کرتا تھا میں خود حیران ہوتا تھا یہاں ایک مقام کو 10-11 بتا 78 سالوں کے لیے اگر تو بھول تم سے جو کہتے ہیں یہ کچھ کرتے تو تم ہوش میں آؤ کرتے کیا ہوتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ علائے پر مل تم رجل الرسول تو تمہاری ساری قوم میں ایک بھی رجل الرسول نہیں ہے کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کوئی ہوش تک نہیں ہے تو دیکھ لو ہوش سے کام دے تو اپنے روز کی بات اس لیے کہی کہ خود قرآن نے جو بات کہی ہے دیکھیے کہ یہ جو بس سخت ہوتا ہے اس کا نشہ جب بد مستی کتنی شدید ہوتی کہا جو ہم تو بالکل سوچا تھے کہ دیکھو تمہاری دنیا موجود ہے اور یہاں میں یہ عرض کرنے بات اگر جو بیٹی نے ان سے کہا تھا کہ سالہ حائلہ بنا سیکھتے وہ دیکھیے کہ میری بیٹی اور اس سے پھر جو تیسرے نہیں زیر داستان کے لیے
ہمارے ہانسے بھی کہانیوں میں جو سے ہاتھیاں آرائی کی ہے اور اس میں جو کچھ کہا ہے میرے بادشاہ کی بات یہ تھی. سوال یہ ہوا کہ شادی میں نے اپنی بیٹی میں پوچھتا تھی کہ معذر اللہ عام روز مرہ کے محاورے کی بات. میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے سامنے میں اس قسم کی برہم گفتگو نہیں کر سکتا. تو ہر بڑا آدمی بزرگ نہ بھی ہو, عمر میں بھی بڑا آدمی ہوتا ہے, وہ قوم کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے پکارتا ہے. عام اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ اگر ہم عمر ہیں تو ان کو جانا کہا جاتا ہے. میں نے اردو میں تو یہ بات نہیں سوچتی, ہمارے یہاں پنجابی میں اور پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ ابھی تک آج وہ چیز بھی ایسا محسوس ہے. لڑکی ماں سے باہر آگے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو لڑکی ماں سے جا کے کہتے تھے اماں باہر ایک پہاڑی آیا, کہا نہیں جاتا تھا ہمارے ایک پہاڑی آیا. چھوٹی بہت چلنے بھی پڑھائی ابھی اتنے دیکھتے بازار میں راستہ جانے کے لیے کہا جاتا تھا تو آگر ادھر کے ہیں تو ٹائیگر ادھر کے ہیں تو ٹائیگر دیا گیا. یعنی پائی کا لفظ جو تھا ہمارے یہاں ہر لڑکی ہر عورت کو بلان کرتا ہے, ہر اجنبی مرد کے لیے بھائی. اسی طرح سے ہمارے یہاں جس میں بھی ذرا شہر میں بڑے ہوتے تھے وہ بیٹیاں کہتے تھے, برابر کے ہوتے تھے وہ بہنیں کہتے تھے. وہی وہ انداز ہے جس کو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا راجستھان تمہاری بیویاں بجائے اس کو کہ تمہاری بیوی ہی کیسے کہا جائے. انہوں نے کہا یہ دیکھو تو کہیں میری بیٹیاں ہیں تمہاری بیوی کون سی ایسی بات اس میں کیا کہ تمہاری جگہ بھی اعتراض بھی ہو اور پھر اب تو لیکن نہیں کر رہا ہے اعتراض کو بڑا کر دیا پھر اس کے لیے ایکسپلیشن دے رہے ہیں. وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں دفاع میں کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو بتا ہی دیا تھا ہم کسی نہ کسی طرح گزار کریں گے کوئی گال دیں گے. چلو مٹی پاور دے سکتا ہے عوام لڑے یہ کہا دیتا ہے بیٹیاں ہیں کیا کوئی ایک ریگولر چیز بھی نہیں سنا رہا. یہ جو روش تھی قرآن نے اس کو کیوں اتنی بڑا اجتماعی جرم قرار دیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کریم جنسی توانائی کو افزائش سے نسل کا ایک ذریعہ بتاتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ جہاں اس توانائی کا مقصد یہ نہیں کہا وہ نہ ہو اس کے لیے آپ اپنے معاشر کی قوانین یا مذہبی کے جو قوانین کی جو آپ جو ہوتے ہیں ان سے آپ کوئی سیدھے اس کا نام رکھ لیجیے, کچھ بھی اس کو کہہ لیجیے, اسے جائز قرار دے دیجیے. اگر وہ مقصد نہیں ہے تو وہ یہ چیز جو ہے وہ پھر چیز جو آ جاتا ہے. اور اسی لیے قرآن نے یہ جو اس کی انتہائی شکل یہاں بیان کی ہے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہے اصل میں جو اجتماعی جرم جسے اب میں کہوں گا یا اجتماعی بدنہادی جسے کہا جائے گا اس کی وجہ قرآن نے دو لفظوں میں خود بیان کر دی. 29 over 29 ان کی 29 اور کوئی متا تین رجانا یا تک سبھی یہ ہے یہ اس حیرت کی تفصیل کے لیے لڑکوں کی طرف مردوں کی طرف جانا جن کی توانائی کہیں کیا کہا کہ یہ جو فطرت نے راستہ بنایا تھا افزائش کے نسل کا پھر اس کو منتقل کرتے ہیں.
سے دیکھیے کہ جس چیز سے آپ جمع کرتے ہیں اس میں بھی اس سے بچتا ہے وہ تو کہیں ہمیں اس کا اس سے قرار نہیں لے جائے. شادی میں جو بھی جنسی تعلق جو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اولاد دے. یہاں یہ شادی والی بات نہیں ہوتی, یہاں انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ صورت میں پیدا ہو. یہ پتہ تو نہیں ہے جس مقصد کے لیے یہ مطلب فطرت میں تجویز کیا جاتا ہے اس کے خلاف ورزی فطرت کا یہ مقصد نہیں تھا. تم اس کو پتہ کرتے یہ ہے وہ جرم کو بنا گیا. سادہ لا عامل تم نظر قانون جو کہ تم کرتے ہو میرے نزدیک وہ بڑا ہی قابل نفرت ہے. میں اس کو بہت سمجھا اور پھر اس کے بعد کہ رب مسجد یا اہلی مما یا مجھے تو آخری نمبر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم یہ کریں گے کوئی بھی ان میں سے ماننے والا وہ کہتے ہیں ایک رب نے رسول بھی تمہارے نہیں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی میرا نمبر آتا تھا کیا پوری قوم کی قوم سے بھی اس قسم کی سہاسی میں بڑھ جاتی ہے. افراد ہی بن جاتے ہیں عام طور پہ کاغذ کے کاغذ پوری قوم. جس دن میرے سامنے ہندوستان کا قانون آیا جنہوں نے قانون کو قانون جائز قرار دے دیا پوری قوم نے. ہم تو سر دونوں ان سے کھڑے ہو گئے کہ علاقہ میں ان سے بدلی ہوتی تو ساری قوم میں ایک بدلے رسید بھی نہیں ہے تمہارے. کس طرح سے وہی مذہبی اور وہی انتری بار بار آتے ہیں. 4000 سال پہلے کا بھی سوچا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو آنسان میں لے آیا. آج اس دور تعزیز و تمدن میں وہ قومیں جو بلندی ناراض کر پہنچی ہوئی اپنے آگے کرتی ہیں وہ بڑی ہے. ان کے ہاں یہ چیز افراد تک نہیں رہتی. قوم اپنے ہاں قانون بنا کے انتظار کرا دیتی ہے. پوری قوم اس کے اندر دیتی ہے تو میری چیز تھی کہ پہلے دیکھتے ہیں پہلے جی اور کیا کرا قانون جائز نہ قرار دیا. قوم بھی اس کو آواز نہیں سمجھتی تھی کہ قانون جائز ہو گیا اور قانون کیا ہوتا ہے. قوم کا کنسرن ہے نا اس آدمی کو ہم اس کو موجود نہیں سمجھتے. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا آئینی طور پہ اسے قانون کہتے ہیں. اگر ایسی چیز قانون میں نہ ہو تو لازم مسلسل ایسا اپنے یہاں اس کو آپ برا سمجھیں نہیں تو وہی بات ہوگی. جب نے دیکھا کہ وہ کام معلوم نہیں ہے تو اس کے بعد تو پھر عام ریئیکشن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صاحب میں نے اپنا خریدا ادا کر دیا سمجھایا بجایا نہیں لا جاتا نہ لا جاؤ میرا کیا اس چیز کو دیکھتا ہے کبھی جانے دیجیے. لیکن وہ جو چیز ہے ان کو تو یہ پتا ہے کہ یہ پہلے صحیح ہے کہ جس سے قوم بڑا ہو جاتی ہے یہ بات مجھے لگتا ہے. ورنہ ہماری نگاہ افراد پر بھی جاتی تو جھنڈے کا بھی افراد ہیں تباہ ہو جائیں گے. قوم تباہ ہوگی اور اس تباہی سے بچنے کے لیے حضرت بیچ میں کہا کہ رب مسجد نہیں جانا تو اللہ مجھے اس تباہی سے بتا رہے مجھے اور جو میرے یہ ساتھی ہیں یہاں پھر یہ اہم کا لفظ آیا ہے پھر حضرت علیہ السلام کے زمین میں بھی آیا ہے. اب ہمارے یہاں تو یہاں اہل سمجھا گیا تھا بیٹے کو وہ اہل عیال میں تو آج بھی ہمارے یہاں بیوی بچے آتے ہیں اہل عیال بیوی بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے تو اہل کا لفظ تو یہاں بھی آیا ہے. اور پھر یہ سمجھ جانا ہو وہ اہل ہو نہیں ہم نے اسے اور اس کا جو اہل تھے ان کو بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ عزیزن کے قابل
اس کی بیوی جو تھی وہ نہیں بچی کیونکہ وہ انہیں سے تھی. وہاں بیٹا بھی اہل نہیں ہے اگر وہ اس آئیڈیالوجی میں بات کا شریک نہیں. یہاں بیوی بھی اہل نہیں ہے اگر وہ خاوند کے ساتھ اس آئیڈیالوجی میں شریک نہیں. اور اہل کا لوگ کہاں آئے گا؟ وہ اس سے ہیں کہ ہم پہلے نہیں چاہے گا نہیں اگر بھی لوگ ملا سنا کرتا اور جانا ہوتا ہے. ہمارا وہ ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے. بات ختم ہو گئی. اہل کا لفظ یہاں آیا ہے. دوسری جگہ آل کا لفظ آیا ہے. تو قرآن کو کرم کرنے کو بتاتا ہے کہ اپنے اور دیواروں جو ہے ان کا انہیں وجہ امتیاز کیا چیز ہے پوری جس طرح کا آئیڈیالوجی ہے. تو وہاں وہ دونوں بھی اگر لوگ کی جو ہے وہ نہیں اہم سنا دیتی. چلے جائے ہم بن اور کریم وان کرنا علام مکرم کتا مکرم ضرور ان کی زیادہ زیادہ آیا ونا کانا اکثر نہیں. پھر باقی جو تھے تباہ ہوئے اور وہ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ ملک کی ان باتوں کو صحیح نہیں مانتے. اس کا ایمان لانا جو چاہتا تھے ربا کا اللہ عظیم سے صحیح یہ بھی آخری میں یہ ہر قصے کے بعد پہلے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو خدا عظیم بھی ہے اور عظیم بھی ہے. مستبد غلط کار غلط پیش ان کے حق میں اس کا قانون تباہی دلانے والا ہوتا ہے غالب ہوتا ہے. یہ عظیم ہونا ہے. دوسروں کے لیے ان کی تباہی دوسروں کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ ان کو تباہ کر دے اور کہا تھا کہ ان سے وہ بھی نہ تھے تو وہاں یہ بات کہی تھی نہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک بھی نہ چھوڑ لو اس لیے کہتا ہے وہ باریاں وہ کوئی بھی چھوڑا وہ اسی قسم سے اور زیادہ پڑے گا پھر آگے کیونکہ سال کو مار کے اگر اس کے اندر جو آپ آتی چھوڑ دیتے ہیں چندے میں کہتا ہے سپورٹ میں اسی قسم سے اور نہیں کرائیں گے. عظیم و رحیم قرآن وہ قومی لوگ کے واقعات میں مختلف آواز کو مختلف صورتوں میں یہ چیزیں جب مقام پہ آئی ہیں ان کی تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں. بات یہی ہے جو میں نے ابھی یہاں کہی ہے. اصل بات وہ ہے جو میں نے شروع میں کہی ہے اور جس کو ذرا وضاحت سے پیش کرنا چاہیے کہ جن کی بے راہ روی قومی تباہ ہوتی اس کا تعلق انہوں نے اس جیسے محققین کے نزدیک جو لفظ کا استعمال یہ کرتا ہے کلچرل تباہی کرتا ہے سیولائزیشن کی تباہی کرتا ہے. اس سے بھی مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ زلزلہ آتا ہے اور ساری کی ساری کام کچھ بڑے مجا ملتی ہے اور اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہے. جس کام کی تہذیب اور سمجھنے میں جس کے لیے لوگ کلچر کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ دنیا میں باقی اقوام کے مقابلے میں ایک عروج سطح کی ہی ہوتی ہے. ایسی کام اگر اس کی صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ تہذیب اور تمدن اور کلچر اور ثقافت اور جس کا علم اور فن یہ سب اس کام میں سے ختم ہو جاتا ہے اس سے زیادہ تباہی کسی قوم کی کیا ہو سکتی ہے. تمدن کے روپ سے پہنچ کے خود بیان کی طرف تختی کی طرف آنا شروع کرے جن قوموں میں ابھی تک تمدن اور تہذیب آئی نہیں ہے انہیں ہم سب عالمیت میں شمار نہیں کرتے. ہماری قومیں ان کو اپنے برابر پیدا نہیں کرتی کہیں ویسے کے بعد ان کو کہتے ہیں. اور کیا ہے کہ وہ قومیں جو ہیں کسی زمانے میں جو بھی روز کے اوپر بڑی بڑی قومیں اہل ایمان کو آپ دیکھیے کہ ان کی بڑی قوموں میں ان کا شمار نہیں پیروں کا لے رہا ہے. حالانکہ
جب تاریخ اپنا پہلا صفحہ اجڑتی ہے تو ایمان کا خود کا ان میں وسیلے کے فلسفے اور حکمت کے جواب کمال کا مزہ آتا ہے. رونا ویٹلی والے آپ دیکھیے کہ ان کے خلاف دنیا کی کسی زندہ کام میں نہیں ہو رہا. کچھ عرصہ پہلے جب ہر جگہ لوگ نہیں لگی تھی اسٹیڈیم میں کپڑا آیا کرتا تھا وہ صرف اکثر اس کے کام آتا تھا اسٹیڈیم وہ نہیں کہ توڑتا تھا کوٹ میں اکثر یا بٹن آیا کرتے تھے اٹلی کے یہاں. آج بھی اٹلی کی تحریت یہ ہے کہ ہوٹلوں کے اندر وہ ہیڈ خاندانی جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے یہاں رونا پاور کا وقت سنتے ہوئے آپ دیکھیے تو ذہن میں کیا نقطہ آتا ہے. پوری دنیا میں اس نے کہیں کا نکالا تھا تو کون زندہ ہے تعداد کے اعتبار سے اس زمانے کی قوم کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوئی ہے. زندہ قوموں کے ساتھ میں شمار نہیں ہوا. کیا ہوا ہوتا ہوئی وہ تمدن وہ رومنگ اور ساری اس سے وہ قوم محروم ہو گئی. اسی کو تو قوم کی موت کہا جاتا ہے. تو دیکھنے کے لیے امین کیا کرتا یا کیا تھا تو میں نے پہلے کیا تھا وہ جو بھی امین ہے اس کا نام بہت بڑا محقق ہے پروفیسر ہے کانگریس یونیورسٹی جس کی کتاب کا نام ہے سسٹم. میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں یہ کتاب اپنے چہرے میں بات کر نہیں دیتی. ساری عمر اس نے اس تحقیق کے اندر فرق کر دیا اور وہاں کے محققین کی تو تحریت یہ ہے کہ ایک کیڑے کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو اس میں عمر درج کر دیتے. یہ تو محض ایسا تھا کہ دیش کے تو اس کو کسی نے نہیں دیا اس میں ساری عمر اس کو فرق کی ہے. اور کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر لوگوں کا کہ اپنی ساری عمر فرق کر دیتی ہیں اور اس کے بعد اس کا محفل وہ انسانیت کے سامنے رکھ دیتی ہیں. انسانیت بتائیے اس کو پھر آگے چلیں گے یقین کے بعد ابتدائی میں یہ کہتا ہے کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں دوسری تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے. دیکھیں مطلب کہ ہم نے کیا اس کی اہمیت ذرا آگے چل کے سمجھ میں آئے گی جب یہ کہتے ہیں مواقع میں کی اطلاع اس قوم میں زیادہ سے زیادہ مواقع اپنے ہوں گے پیدا کیے وہ قوم ہے. اور جس قوم میں ایسے قوانین یا حدود میں پیدا ہوتی ہیں جس میں یہ مواقع کا عمل رہ جاتے ہیں تو کہتا ہے وہ قوم ہے جو ان کو کہتی ہے علاقے کی بات. ابھی میں رسوئی میں ہماری حالت دیکھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں میرے عرض کرنے سے پہلے ہی آج کے دماغوں میں ضرور بات آ رہی ہے. مواقع جائز اور ناجائز نہیں والی نہیں مواقع کتنا زیادہ آگے لگتا ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے دل کی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی میں تک مطلب کہ اہمیت دوستوں کو بتا دیا.
اور آگے چل کے یہ کہتا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات 3 قسطوں کے بعد یعنی تقریباً 100 سال میں نمودار ہوتے ہیں. کتنا کا ملک کا وقفہ فطرت دے دیتی ہے تو پھر بھی یہ سمجھ جائیں اور سنبھال لیں اپنے آپ سے. اور اگر آپ کی صورت نہیں ہے تو وہ 3 قسطوں کا یہ 100 سال کا سمجھتا ہے کتنا ہے. اور پھر اس میں مثالیں بھی ہیں. میں نے کہا نا کہ بڑی بہترین کتاب ہے اور بڑی تفصیل سے اس میں لکھاتی ہے. مثالیں بھی ہیں اس میں کاموں کی. تو کتنے عروج پہ وہ کام تھی اس میں روابط کے اندر یہ اپنے تجویزیاں تھی. مواقع زیادہ سے زیادہ دان پہنچایا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے سمے دیش اتنا ایسا ہے کہ اس کے بعد یہ سارے متعلق میں گر دیتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ کون ایسے نکلے. میں نے ایسا ہی کیا کہ عواموں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تقسیم کر دیا کرتے. نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہ ہو. اب کسی کام کے لیے پائے تو یہ جنسی تعلقات یا مواقع کے اوپر پابندیاں نہیں رکھی جائیں اور کام کا ہنر تمدن کے اندر آگے بڑھ کے آج آ گئی ہے آج آ گئی دوسری بڑا ہونا تھا تو کاغذ جو نہ آ گئی ہے کیسا ہے. لیکن آج ایمان ہے کل یہ کاغذ وہ روز آج بھی وہ بھی ہے. اس کا پہلے ان کے کنٹیکٹ کا ریویوز کے بعد وہ کون سا نہیں بن رہا پہلا بہت طرح کا ہلائی اور تو ساری جگہ کرنا چاہیے. وہ مدد ہے مجھے تو ایسے ہی بہت یہ پڑتا ہے
ان سے ہائی کورٹ سے کر دیجیے. ہائی کورٹ میرے کو تھوڑی کھڑکی بنا گا میں کرنی ہے. سے درد ہونے والے حالات کا حیران ہے کہ درمیان میں یونیورسٹی کے رزلٹ آج بجلی کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے اور معاشرت میں اس وقت کس قسم کا سامنے آتا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ کورٹ کے ریکارڈ میں مجھے باتیں آ رہی ہیں. یہ ریکارڈ جو ہے وہ بچی پہ چل رہے ہیں, اس لیے ہم نے کوئی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, جو باتیں بھی ہم کر رہے ہیں. چلے ہم کر رہے ہیں جی. تو کر رہے ہیں سر. اچھا ہاں وہ کل والے پیٹ میں چل رہے تھے اس دوران میں. ٹھیک ہے بہرحال اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. بجلی ابھی بھی نہیں آئی ہے. ہاں جی وہ کہتا یہ ہے کہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جن کی پابندیوں کو بھی ہٹا دیا جائے اور قوم کی زندگی ان خوشگواریوں کو بھی متمتع ہوتی رہے جو ایک بلند تمدن کا کمرہ ہوتی ہیں. لیکن انسانی حیات کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے تو یہ دونوں آرزویں کبھی یکجا نہیں ہو سکتی. وہ ایک دوسرے کی نتیج ہے. جو ریفارمر ان میں مفاہمت یا کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال اس احمد بچے کی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو کھا بھی لے اور پھر وہ سالم کا سالم باقی بھی بچ جائے. کوئی انسانی معاشرہ ہو اسے ان دو راہوں میں سے ایک راہ اختیار کرنی ہوگی. یا تو ان صلاحیتوں کو پائندہ رکھنے کی راہ جو اس کے تمدن کو بلند کرتی ہیں اور یا جن کی آزادی کی راہ. تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ جو قوم ان دو متضاد پیڑھی کو اکٹھا کرتی ہے وہ اپنی تہذیب کو ایک نسل سے بھی زیادہ آگے نہیں لے جا سکتی. کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتی کریٹو انرجی جب تک اس کی ہر نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جن کی اصطلاحات کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر لے. اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو جس میں جن کی اصطلاحات کے مواقع قدیم ترین حد تک محدود کر دیے جائیں مسلسل آگے بڑھاتی جائے تو وہ شاندار روایات کی شامل رہے گی. اس کے بعد وہ مختلف پہلو کی مثالیں دیتا چلا جاتا ہے اور یہ کہتا یہ ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم سے نہیں مل سکتی کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی تک پہنچتی ہو جس کی لڑکیوں کی پرورش اور تربیت وعدے کے بعد نانی جانی کی روایات میں نہ ہو رہے. نانی تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی قوم میں دل کی اطلاعات پر حدود کلیم کی روایات بھنگی کر گئی ہیں اور اس کے باوجود یہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی ہے. کیا چاہتا ہے میں نے کہا ہے نا کہ وہ کسی مرض کا پیدا نہیں کسی خاص شریعت کا آواز اس کے سامنے نہیں ہے. آج اس نگرانی اور بایولوجی پر احتیاطی لگتا ہے نظام سے یہ بات کر رہا ہے. کہتا ہے جب اپنے نظام غور سے سننے میں وہ چیز عجیبہ نہیں آج آتے ہیں تو
قرآن کی پابندیاں کس طرح یاد کرتا ہے. جب اپنے نکاح مثالی حیثیت کے سلیقان کا مثالی حیثیت کے سلیقان کا زیادہ عورت کو مثالی حیثیت نہیں دیتے ہیں. وہاں بھی یہ بات نہیں رہتی. اپنے نکاح مثالی حیثیت کے سلیقان کا عمر بھر کی وفاقت کا ہے. وقتی نہیں اپنے نکاح مثالی حیثیت عمر بھر کے لیے رہے ہیں. اور اس کے بعد نہ میں اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کو آشنا ہو اور نہ ہی بیوی اپنے میاں کے سوا کسی مرد کی تماشا. تو اس صورت میں دل کی مواقع اپنی کم حد تک پہنچ جاتے ہیں. اب جو میں آیا آپ کو قرآن کے حدود اور سید جو مقرر کی ہیں وہ کہاں پہنچتی. اس کے سامنے تو قرآن کی آیات نہیں. اس کے سامنے تو مسلمان ہی بتاتے ہیں ہمیں کیا کر رکھا. تاریخ کا مطالعہ اس کا شاہد ہے کہ دین قرآن نے ایسی معاشر کی رسوم اختیار کر لی تھی جو زندگی بھر کی جبری رفاقت کے قریب پہنچ گئی ہیں. ایک چیز جبری رفاقت کا ختم کرتی خرید دیتی. وہ کہتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں ہوتی. ہمیں نتیجے خاطر ہونا چاہیے. اختیارات رکھنے کے باوجود ایسا ہونا چاہیے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو نہیں دیتی ہیں جو ایک عقیدت نہیں سے جبرن عمر بھر کے لیے تجربے کی زندگی بسر کرتی ہیں. وہ کہتا ہے وہاں وہ تکلیف پیدا نہیں ہوتی. تحریک یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ چیز ہر قسم کے اختیارات رکھنے کے باوجود یہ بھی مرتبہ کرتا ہے کہ جو سواری ہے کس سوار کے ساتھ جبر ہے دل کے اختیار کے ساتھ. اصل میں انسان اور غلاموں کی فرقی یہ ہے کہ وہاں اختیار نہیں ہوتا. جتنی پابندیاں اعلانات سے ہوتی ہیں آپ دیکھیے تو صحیح انسانی دنیا میں تو اسی کبھی مثال نہیں سکتی. حیوان پوری توانائی اپنی اندر رکھتا ہوا ایک بار سال بار جاننے میں گلے کے اندر پھرتا رہتا ہے. ان کی طرف کبھی نگاہ تھا نہیں کو. لیکن وہی فطرت کا اشارہ ہوتا ہے جسے آپ لوگوں چیزیں کہتے ہیں. پھر وہ اس کے اوپر اختیار ہی نہیں لگتا کہ اس کا استقابل کرانا چاہیے. سب مہاتما آپ کے لیے کرتے. اور جب یہ فطرت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے یعنی جنسی تعلق کو استقرار ہے اس کے بعد وہی کہا جاتا ہے وہ جان ہوتی ہے پھر وہ کی قیمت ہوتا ہے. تو جو اس قسم کی چیز کے ان مواقع کو اس حد تک عمل کا ماتا دیا ہے تو اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن وہ گائے بھینسیں گائے میں آتے متمدن ہوتی ہیں ہم مذہب ہو سکتے ہیں اس کے بال کے بال اور گڑے سے گڑے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ چیز اپنے اختیار اور ارادے سے نہیں. انسانوں کی زندگی میں یہ کہتا ہے اس لیے میں نے بات یہ ہے کہ چلی تھی وہ کہتا ہے کہ کنسلٹی کر دیتی جو ہے وہ ملین کی ضرورت کی زندگی بسر کرنا اس میں بات پیدا نہیں ہے. حالانکہ یہ اونچائی ہے. اپنے اختیار ارادے سے یہ چیز کی جائے گی تو پھر یہ بات پیدا ہوگی. اور دین اقوام نے جنسی اصطلاحات کے حدود قلوب سے زیادہ عرصے تک کام رکھا تھا. وہی اقوام تحویل تمدن کی اس بلندی تک پہنچ سکی تھی جہاں تک انسان نے اس وقت پہنچ سکی ہے جنہوں نے جو کیا تھا. اپنی سن چلا کے سامنے
سروس سے میں وہ رکھتے ہیں. جو کام زیادہ سے زیادہ مواقع اپنے فراہم کرتے ہیں ہاں اس کو اپنے خاص اصطلاح میں اپنے بروس میں اپنے کسی عقیدے کے مطابق جائزی کو نہ قرار دے دیا ہو. اس کی تصویر اس کی حالت کیا ہوتی ہے یہ میں اس کے الفاظ میں بتاؤں ذرا اپنی طرف ہم آ جاتے ہیں. قرآن کریم میں پہلی چیز جو ہے وہ اسی اصطلاح کے لیے منتوں کی شرط آئے تھی بالغ حاصل مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ زندگی بھر کی ازدواجی زندگی کی رفاقت ہے. یہ الفاظ ہیں قرآن کے الفاظ ہیں. اپنے پیارے ارادے سے یہ معاہدہ مرد کے لیے ان کو ہی نہ پیدا نہیں ہوگی تو اپنے اختیار سے انتخاب کرو جو بہترین انتخاب کے لیے نظر آئے وہ ہے جو عورت کی لڑکی جس کے ساتھ تم اپنا معاہدہ کرو گے. دوسری طرف عورت کو متعلق یہاں تو ہونے میں تم ہم کرو تم مطالعہ کر یہ حلال ہی نہیں ہے تم کو کہ کسی عورت سے اس کی مرضی کو خلاف ادا کر لو. بات ہلّا بھی تھی یہ حرام ہی نہیں ہے. تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ مستعمل ہے سوچ کو معاہدہ عمر بھر کی رضاکت کا اور اس کے بعد قرآن کریم وحدت و زائد کا اصول دیتا ہے ایک وقت میں ایک بھی وہ جو ہمارے یہاں آگے بات کریں جو معاہدہ اور معاہدے کے ساتھ وہ جب بھی تو میاں صاحب کا اس کو ایک دو تین نظام والے کی طرف کیا اپنے بھی کیا اور وہ دو بیچاری میں روٹی دھوتی ہوئی اپنے بچے کے ساتھ لے اور ایک نئی وہ بھی آ رہا ہے. ہاں ہر پیسے دن کو چاہیے آج بھی ضرورت کے حصہ ہے موجود کہنا میں بتا رہا ہوں. اس کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہو رہا نہیں ہے. مذاق کو دیکھتے ہیں کتنے کام پہنچ رہے ہیں مذاق سے ایک وقت میں چار تک قرآن کریم نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر جنگ وغیرہ کی صورت میں ایسی ایمرجنسی کو بھی آ کے پڑ جائے تو دو عورتوں اور یتیم بچوں کا کوئی مسئلہ اور منصوبانہ طور پہ حل اس کا نہ مل سکتا ہے تو پھر معاشرے کو اجازت دی جاتی ہے کہ دو لوگ اس کے لیے اہم ہیں جو اگر کر سکیں گھر میں جہنم نہ ڈالیں ان کو وہ ان کو پروٹیکشن ملے گا ان کو وہ نکال کر کام کر رہے ہیں. اس سسٹم سے یہ آیت ہی ہوتی ہے اگر تمہیں خطرہ ہو اس قسم کا جب آپ بتا لیجیے کہ نکال کے ٹکڑے کے اندر وہ آج جو یہ کرتے ہیں ان سسٹم کا جو ٹکڑا ہے نا یہ کرتے نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ نکال لانے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے فتح ہوا اس کے پہلے اس میں بھی شاید سے پہلے بھی الفاظ ہیں وہ حضرت ہوتے نہیں فتح ہوئے. چار تک کی جائے چار کا کچھ نمبر ہے نا اور یہ جو تبدیلی ہوتی ہے جنتری کیلنڈر کے جو مثال کے بعد بدلتے ہیں ایک کیلنڈر آیا جاتا ہے ہر ایک اس کی ڈیٹ چھاڑتے جائے کہتے ہیں کہ بولنے کو کیلنڈر اس طرح سے ہوتا ہے گرمی کا ہے کلاس میں جو کون سی پیدا کی اس کے صورت میں نہیں آئی. امرت ہے امرت ہے ایک تھا بہت بڑا محسوس تھا بنے کی اپنی نئی کی اس کی کتاب سے آسان تھا جو خبریں بھی اور سب سکتا اس میں ایک اور کتاب لکھی ہے مدد بڑی کثیر کتاب ہے اس میں یہ چیزیں دکھتے ہیں ہمارے حالات میں اس میں کہا بتاؤں کہ جو مواقع کیسے بن گئے اس میں ایک صرف کا واقعہ دیکھا لکھا ہے
اس نے بھی تحقیق کی ہے پھر جا کر اس نے جو کہا ہے کہ سناؤ ہے تمہارے کوئی سنتا ہے کہ تم ایمان کو زیادہ تو بہت کرتا ہے ایک نہیں کرتا بہت پریشانی کی بات ہے مسلمان ہوتے ہوئے ایک بھومی کا کام ہمیں کہتے پھر کیا کہتے جو میری بھومی جو ہے وہ 40ویں بھومی ہے 45 کے ساتھ کلاس دوں اپنے اپنے بچے رکھی ہے رکھی ہے کریں دیکھتے جائے چاہت تو ہونا چاہیے دونوں ایک بچی اور پھر ان کی تبدیلی اس طرح سے جاتی ہے لانڈیاں بے حدیں ہے تعداد میں ان کو اتنی کری ان سے نکاح کی ضرورت نہیں جو پرانے دور کے جو ہمارے ہیں جو مستقبل محبت ہے ان کی باتیں نہیں اس دور میں آتے ہیں جو لیٹسٹ تصویر کا ہے اور ان میں تقریباً گرام عزیزی کا ہے ان میں یہ کچھ جانے میں گرفتار عورتوں تباہ میں نکالی جائیں گی بلا تعداد سے بلا ہوتا ہے ان سے پہنچتے وہ کہتے ہیں ان سے تھوڑا تھوڑا بس اتنے انسان کے لیے عورت کے لیے پروگرام کو استعمال کر سکتے انسان نہیں رہ سکتے ایک ہے چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہے کہ جب بھی تو ہو انہیں دوستوں کو پروجیکٹ نہیں کر سکتے انہیں دیکھ سکتے آپ کو معلوم ہے یہ پہلے کی جس کو پہلے نہیں اس میں یہ دنیا کے نماز کے ایک نمائندہ مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمبلی کے فیصلے میں جو کہا تھا وہاں جب کوئی دنیا آئی ہے نا آئین کانسٹیٹیوشن میں آپ کے ہیں سلیبری جو ہے یہ نہیں قرار دی تھی تو انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ یہ دین میں مداخلت ہے اسلام کے خلاف ہے قانون جو یہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو آئین میں یہ چیز کرتے کام از کم ایک ہی انہیں کی اجازت دے رہے ہیں کل آپ کو یہ بلا پیدا بغیر میں تک اب آپ سوچیے کہ کوئی قوم بھی ایسی دنیا کی اور نظر آتی ہے جس میں جنسی اختلاف کے مذاق سے اس سے زیادہ ہے یہ ہے بات جو اتنی صحیح مذاق سے اب میں کیا کہتا اور پھر اس کے غور کیجیے رعایت دیں گے کمیٹی اور کمیٹی بتاتے ہیں کہ ہماری حالت ہے کچھ نہیں ہو گئی جس حالت میں دیکھیے جو سب تحقیق کے بعد کیا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مواقع والی چاہیے جو کام اس قسم کی جن کی آلودہ مصنوعی بازار میں سبھی تک زندگی بسر کرتی رہے اس سوال اس کام میں ان میں بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے لہم قریب لا یا صحیح دیہات عام کرتا صلاحیت تو رکھتے ہیں انسان کمی میں سوچی اس سے کبھی رہنمائی حاصل نہیں کرتی وہ واقعات کے اسباب ادھر فوجی کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی تو وہ کیوں ہو گیا جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کیے کر جاتی یہ جنسی علاقے زیادہ جو پانی ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے اور معاشرے کی خرابیاں سیاسی نتائج معاشرے کی وجہ سے پیدا ہونے والی وہ باتیں نہیں آ رہی صرف اس ایک چیز سے اوپر بتا رہا ہے زندگی کے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بڑی بڑھائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلے جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں
کوئی تکلیف وہ ہر غیر معمولی واقعہ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب غریب قوت کی طرف منظور کر دیتے. یہ اگر کا مدار بدلاؤ کا اثر ہے جو یہ ہو رہا ہے دلدوست سے پورے 500 سال پہلے مارکیٹنگ نہیں تھا. چاہے مارکیٹنگ نہیں تو ان کو باہر جانا چاہیے زندہ بدلاؤ دیں گے زندہ نہیں ہوگا. یہ کیا اسی وجہ سے یہ چیز ہوئی. ہر واقعہ غیر معمولی واقعہ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کے در منسوخ کر دیتے. کبھی تو اس قوت کا نظر کٹھن کو سمجھا جاتا ہے. اب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ بتوں کو کہتے ہیں ابھی یعنی نہیں جو بت کے وہ پتھر ہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں. جب ان بتوں کو مٹا دیا جاتا ہے تو آپ کو مقدس نظارات مل جاتے ہیں گھر سے. وہ تو پھر بھی کسی کھڑے بت کے سنتے ہیں تم سے دیکھو تم گیا ہے وہ ہوتا نہیں ہوتی میں تو ہے تم دان کھا لیں. تو کہتا ہے کہ کبھی اس قوت کا نظر پتھروں کو سمجھا جاتا ہے کبھی درختوں سے تو جائیے آپ بھی کہیں جائیں گے سر عام طور پہ یہ چوٹے ڈبور کے درخت انہیں کچھ دیکھیں گے تو وہ ایک ڈبے بنے ہوئی ہے کبھی پیڑے رنگ کا تالا بنا ہوا ہے. لیکن کبھی ایسے حالات کے جو انہیں محمد رسول نظر آئیں اور کبھی دیگر ایسی احتیاط ہے جن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے. جس شخص کی تعداد میں زندگی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے. ایک خود سنتے جائیے دیوانے میں بعض کا سوچنا نظر اور اپنی حالت کا مزاج آتے چلتے ہیں. اور پھر یہ سوچنے کے جو انہوں نے کہا ہے کہ جو کام اپنے ہاں جن کی مواقع سے زیادہ سے زیادہ کرا دیتی ہے پھر مجھے دوسری پر ہوتا ہے اس کام کی عادت نہیں ہو جاتی. ہمارے یہاں کسی پیشی بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. جن کی مواقع یعنی جتنے ہمارے یہاں جن کی مواقع زیادہ سے زیادہ جائز طریقے سے ہوتا ہے مشورے جائز طریقے سے اور اس کے بعد یہ حالات میں دیکھا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں. اب بات ہمیں یہ آئے گی کہ جو حجموں میں یہ پیدا ہوتا ہے ان پتھروں سے جو بیٹھے بھی ہوتے ہیں پھر مرسوں کے اوپر پھر خانقاہوں کے اوپر وہ جو زندہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی وہ جسے محبوب کہا جاتا ہے یعنی وہ سفر سے کاغذ ہمیں بھرنے چاہیے لیکن لیکن اس کو دور کیا ہے پھر وہ کسان کا نئے دین کے سلسلہ کے بھوک کے اندر داخل ہوتا ہے. ہم سب کبھی تو کچھ اشارہ کریں گے ہی خطے کے نمبر بنے گا. وہ ضرور کسی کو کھلانے کے لیے بھی اگر کسی سننے کے کر لینے کا کم نمبر کے وہ نشان آ جاتے ہیں. اور انگلش کی ساری کاریگری جو ہے وہ ہے چاند کی. کبھی اتفاقیہ طور پر 3 نمبر ٹھیک آ جائے تو پوچھیں نہیں ان کو سطح ڈالنے میں کوئی کچھ ہو جاتا دھیرے مٹھائی آ جاتی ہے جھنڈا لگ جاتا ہے مرنے کے بعد وہ اتنی بڑی قدر بن جاتی ہے. میں اتفاقات ہوتے ہیں نہیں جن کا نہیں کچھ ہوتا ہے وہ داخلت میں گھر کے شادی کو ڈیوٹی ہو رہی تھی جو ان کے یہاں اتفاق کیا ہوتا ہے وہ زندگی لگاتا ہے وہ ان کی ادوکات کے ساتھ ان کو نہیں کیا ہوتا ہے جو بھی جانتے ہیں. جس شخص کی تعداد میں زندگی میں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے. حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے. تعلیم تازے گندے گر گہری سے اس کام میں عام ہوتی ہے. نظر نیاز ان کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے. اس قسم کے نیت کے بعد
اس قوم میں نسلوں بعد نسلیں متوارث چلے آتے ہیں. زمانے کا انتظار ان کا کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا. اس معاشرے میں یہ قوم ہے، اس معاشرے میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور جب ان کی باتوں کو تحقیق بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ یقین منصیہ ہو جاتے ہیں. وہ انسان نہیں ہوتے بلکہ حیوان ہوتے ہیں. اللہ کا سالانہ بل ہم بل قرآن اضافہ کرتا ہے. حیوانوں پر بچت حیوان تو کبھی بھی کچھ نہیں کرتا جیسا نہیں کرتا. وہ کچھ جو ہے اس کے طرف وہ قوم آئی تو جو پابندی رکھتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کی زندگی کہیں گھر کی رساست تباہی تعلق دل کی اصلاحات جو ہے اس کا مقصد اپنا اس مقصد جو فطرت میں مقرر کیا ہے یہاں اس کا ہندو کے ساتھ ایک مقدس بیوی ساتھ ہوتی جنت کی گھر کی زندگی بنی ہوئی. سوال یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے پرزنٹ کی جاتی ہے یہ توانائی یہی نہیں کہ صحت سے اس سے اثر کرتا ہے. میں نے اگلا کیا ہے کہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ کون سی تعلیم ہے تو مدد کے بارے میں آپ اس کے اوپر اور اس کی وجہ جو ہے اگر سائنس میں بتاؤ. فرائڈ کا نام آپ نے سنا ہے. ہمارے دور میں سائیکالوجی اور خاص طور سے سائیکو انالیسس کی سطح ہے تجزیہ اور مقصود اور تعلیم مقصود اس دور میں جو نام ہے اور جنسیات کے اوپر تو پیچھے نہیں سمجھ مانا جاتا ہے. اگر کہ اس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں بعد میں اسی کے مقابلے فکر کے اور اس قسم کے سائیکالوجسٹ جان وغیرہ آئے ہیں جنہوں نے مزید تجربات کیے ہیں. وہاں بھی تجربے ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں فرائی نے جو کہا ہے اس بات کے اندر کہ یہ ہوتا کس طرح سے ہے یہ بڑی عمدہ چیز ہے. تو کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تحریر کی عمارت اس طرح ہی اس طرح ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے جذبات کی تشکیل میں انسار قربانی سے کام لیا ہے اور یہ عمارت دن بدن کے اوپر درست کی جا رہی ہے کیونکہ ہر فرد اپنے جذبات کو انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خاطر قربان کرتا رہتا ہے. ان جذبات میں دل کی جذبات کے خاص اہمیت آتا ہے. جب ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں تو یہ توانائی اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتی ہے. اسے سبلیمیشن کہتے ہیں. وہ خاص اصطلاح ہے سائیکالوجی کی. تو کہتے ہیں کہ جس توانائی کو بھی اپنے یہاں آپ پریزنٹ کرنے وہ توانائی دوسری طرف اپنا رخ کر لیتی ہے اور سبلائی کو نہیں سمجھ اور وہاں بلانگ ہو کر کسی دوسری شکل میں اپنی کام کرتی ہے. اس طرح افراد کی فال کی توانائی دوسری دیشوں کی طرف سے ہٹ کر ان دیشوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہے. اب سائنٹیفک کو بھی ہمارے سامنے بات آ گئی کہ یہ پھر ہوتا کیا ہے اس کام. اور جس قوم کی یہ تکلیف ہو جائے تو جو اس قسم کے ضوابط اپنے اندر ہے اور یہ میں نے تجربہ ہے کہ یہ ضوابط ان کی بنیاد عقیدے پر اب عقیدے کا لفظ پھر نکالنا ایک چیز ذہن کے اندر کتنی سے جب راست ہو جاتی ہے وہ ہے جسے عقیدہ کہا جائے. جن کی اطلاع کے معاملے میں عقیدے کی بات جو ہے یہ ایک مثال کو سمجھ میں آ رہی ہے. ایک لڑکا نہایت اداس عیاش بدماش کافی کی سندر ہے میں آپ کو سمجھ دیتی کسی لڑکی کی دور کی تعبیر میں محسوس کی کمی سیکھتے رہتے ہیں.
نہیں ہوتا ہے اس بات کو من بھر پھر تو بہت اللہ قدر کی طرف کہا جائے اس کو تو کہتا نہیں کہ میں تو مجھے بس میں اپنے کو کنٹرول کر نہیں سکتا یہاں تک کی تفریح تو لگی ہوتی ہے کوئی رہنا لڑکی کوئی اور کچھ نہیں تو میں اندازے پتا کرا نہیں سمجھتا ہمیں تک یہ کوشش کری جاتی گھر آ جاتا ہے گھر میں صرف وہ ہے اور اس کی ایک جوان بہن جو خوبصورت بھی ہے ایک ہی کمرے کے اندر ایک طرح کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کوئی ساتھ نہیں ہوتا وہی لڑکا دیتا تھا مجھے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا ایک جوان لڑکی موجود ہے وہیں کمرے کے اندر ہونے کے اندر وہ رہنے ہوتا ہے محسوس سے ایک تک رہا تو تصویر تک اس سے نہیں آ سکتا کہ میں اس پر سیدھا بدلی کر یہ کیوں نہیں ہے وہ بتاتا تھا محسوس کر نہیں سکتا میری لڑکی ہے تو ایک لڑکی ہے مجھے آنے کا اور ہے مجھے مانگے دوسرے کل کے پاس ہی لڑکی ہوئی یہ کیا بات ہے نہیں مجھے خیال جا رہا ہے ایک عقیدہ رہتے تھا تو بہن کی طرف مزہ اٹھا کر نہیں دیکھا گیا پھر نہیں بات ہے آپ کے ساتھ یاد نہ ہو کچھ سال ہی ہے ایک واقع ہوا تھا دوسری جگہ روم میں ایران کے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے حفاظت کے لیے سامنے بھیج دیے چھوٹے چھوٹے بچے تو جان کے بعد بھی وہیں رہے اب جان کے بعد یہ بڑے سندر تھے ایک لڑکا جوان تھا ایک لڑکی کی جوان تھی وہ آپ کو مجھے ان کو کچھ پتا نہیں ان کہاں کیا ان بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہاں کیا انہوں نے آپس میں لایا تو یہ ان کی آپس میں شادی ہوئی دو بچے بھی ان سے نکالے سب سے بعد یہاں انہوں نے ایسے چاہتے کہ نیچے بتائی تھی کہ بھائی کبھی اگر معلوم ہو جائے تو وہ کوئی بچے ہیں ان کے ماں باپ کون تھے کہاں سے تو اچھا ریکارڈ کر لیں ماں باپ کو بھی کہاں سے پتا چل جائے انہوں نے تحقیق کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ دے رہا تھا وہ بہن نہیں تھے وہ تحقیق کی یعنی انہیں تو پتا نہیں تھے کیس کو اب بھی کوئی بات تبدیلی نہیں ہے نکالتی اور آج بھی اس کے دن کی زندگی یہ دونوں لڑکا اور لڑکی ہیں انہیں بھی نہیں ہے یہ معلوم ہوا کہ وہ تعداد سے اعتبار کا بہت بھائی ہے انہوں نے جو اس کے بعد خاص طور پر ایک لڑکی ہے جو اخباروں میں تہوار بتایا ہے وہ خود تھی وہ خدا کو بھی ہمیں بتایا کہ آپ کا یہ دل کے سنتا خدا نے کیا کریں اس کے لیے بہت کسی بن گیا ہے چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ تحقیق اس کی بند کرے بند کر کے اگر کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلتا ہے نا تو اس طرح جلدی سے اناؤنسمنٹ کرو پہلے دوسروں کے ساتھ کہاں پڑتا ہے چنانچہ وہ تو اسی دن سے وہ تو میرے بیوی بھی اپنے سے انہوں نے دوسرا ختم کر دیے ہیں یہ جو دن ہے ان کی کانفرنس کے اوپر زمین کے اوپر تو اتنا عرصہ حالانکہ وہ پادری بھی جہاں سے ان کو بتاتے رہے کہ کوئی بات نہیں ہے وہ تعلیم کی تعلیم کے بھی سے بھی تم نے کوئی جرم نہیں کیا تعلیم کے بھی سے بھی کوئی جرم نہیں کیا لیکن وہ جو جرم تھا عقیدے کا مل کے اوپر تو بیان لانے والے کوئی نہیں اس کا اتنا گہرا اثر اب بات کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز عقیدے کے اندر داخل کر دی جائے خیال نہیں ہے کہ آپ اس دن کی توانائی شخص کے تعلقات کے اوپر کنٹرول نہ کر سکیں مثال بھی نہیں کرا سکیں اور وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے گھروں کے اندر ہمیں معلوم ہے ہماری بیٹی ہے ہماری بہنیں ہیں ہماری کے باہر نکلنے کے بعد ایک ایک دوسرے گھرتے ہیں کبھی نہیں جانے کے ہوتا کیا ہے یہ عقیدے کا یہ ہے قرآن میں کیا کرتا ہے قرآن یہ عقیدہ پیدا کرتا ہے کہ جسے کو اس ایک لڑکی یا عورت کو جس کے پاس کس طرح سے عکس ہوتا ہے ساری لڑکیاں جتنی بھی ہیں بہنیں ہیں تمہاری اس میں جب تم نے میں نے اخلاص میں کہا ہے تو یہ بھی کہا کہ میں نے مرد بھائی بھائی ہے میں نے عورتیں مرد بھی آپس میں بھائی بہن ہیں
آپ نے دیکھا ہوگا نا ایمان کیا کرتے ہیں، اسے ایمان کرتے ہیں. بہن کی طرف جگہ اٹھا کر نہیں دے، لیکن یہ یاد تو نہیں رہا کہ وہ کیوں ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ یہ عقیدہ ہے، یہ ذہن کے اندر ایک راسخ کی ہوئی چیز ہے. یہ چیزیں ہمیں مستقبل میں نظر آتی ہیں. قرآن کا معاملہ کہ ہر لڑکی بہن ہوتی ہے، ہر لڑکا بھائی ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی بات ہے کہ اسی طرح جس طرح سے یہ کسی جانکاری سچ کا مسئلہ حل ہو گیا. گریش نے کہا تھا کہ جو لوگ نہ چاہیں یا انسان اس کا نہ ہو، شادی نہ ہو سکتی ہے، اور جب ہے پھر لوگ کا آپ کو دیکھ دیں کھانے پینے کے معاملے میں تو اس نے کہا کہ اگر حالت ایسی کریں گے کہ کوئی چیز نہ ملتی ہے، جان کا خطرہ ہو، تو اضطراری طور پر حرام کی اجازت ہے. سب کے معاملے میں قرآن میں اضطراری حالت ہی نہیں کی. تو کہتا کہ آپ کو تو کنٹرول نہیں ہو سکتا، مجھ کو تو نہیں ہو سکتا، لیکن سب کچھ ایسا مسئلہ ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اور کنٹرول اس طرح سے یہ چیز میری بس ایمان کہتے ہیں یہ چیز ہے. وہ دو بہن بھائی ہیں جاننے والے ان کے ساتھ پتہ نہیں ہے کہ نہیں کیا ہوتا ہے اور اس کے مطابق کیوں ہے. ایک چیز راسخ ہے عقیدے کے طور پہ. قرآن جو چیزیں ایمان کی سچ بتاتا ہے ایمان دل کی آپ کے مقابلے میں، اور جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کام میں پھر اپنی کتاب کا قدام سے ملتا ہے. اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائی تخلیقی توانائیاں مجھے تو مزید تک بلکہ ابھی بھی آواز کا کام ہمیں اور آگے بڑھتی رہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ کیا ہے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تقدیر کو مائل کرے. اپنی تقدیر کو مائل یہ چیز ایمان کی حیثیت سے اپنے اندر پہلے اپنی تقدیر کو مائل کرے، یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کے قانون مساوی حیثیتیں آپ کو شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حیثیت دے رکھی ہے یہ عورت کو قرآن وہ سیاست کا پروف ہے یا رضاؤں نہیں جائے گا یہ حیثیت دے رکھی ہے. پہلے مساوی حیثیت قانون مساوی حیثیت پھر اپنے معاشی اور معاشرے کے نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن کے معاشروں میں جن کی اختلاف کے مواقع ایک مدت کے مزید تک بلکہ ہمیشہ کے لیے کام حد تک موجود رہے. اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف بڑھ جائے گا. اس کی روایات شاندار نازی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوگی. وہ تمدن اس تحریر کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے فیصل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے حصہ ادار میں بھی نہیں آ سکتی. ایک مسئلہ بالکل آج آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم نے اگر تو لوت علیہ السلام اور اس قوم لوت کا قصہ بیان کیا ہے تو دین کے کس ویسے کو ہمارے سامنے لاتا ہے. وہ دیکھا کہ جس سے قوم کی تحریر تمدن قوت توانائی بلندی مراج ان سب کے بارے میں یاد ہوتا ہے ایک مسئلے کی طرح بشرطے کہ وہ اپنی تقدیر کے نئے کرے گی. یہ کہیے کہ ہم اچھے اور آتی آئے ایک چیک کر پاتا ہے اس کے بعد قوم خیال کا قصہ آتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اعلان ہے کہ نمائندہ بدنی کی طرف سے بغیر لاہور کی نہانا میٹنگ 1 اور 72 میں ہوئی.